بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کرشن لال تجویز کیا میرے والدین نے۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی عقائد کے مالک تھے۔ میں 1922 عیسوی میں ضلع جہلم کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ شروع میں میرا میلان طبع بھی انہی عقائد و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب میں 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثناء میں بوچھال کلاں ضلع جہلم کے ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو شروع میں مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل ہی کار میں چلا پھر رہا تھا، چھوٹا ہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز لرزہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا، جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا۔ بچپن کی ناتجربہ کاری اور ناپختگی میرے آڑے آ جاتی اور میں کسی حد میں فیصلے پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1938 عیسوی کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے ہیں، صحابہ کرام سارے بیٹھے ہیں۔ میں والہانہ جذبہ و شوق کے عالم میں صحابہ کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کی ہر رگ و ریشہ میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں، میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر انوار چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے بہرہ ہو گئی ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ سکول کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پر لطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1938 عیسوی جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے سکول بند ہونے پر میں میانی کے تمام طلبہ کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی ہیکل، دیو قامت اور کریو المنظر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھیوں سے فردن سوال کرنے لگا اور جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے کھانے، مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری کی تو اس نے پوچھا کہ تم کس کے بندے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے یہ ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے منہ پر اس زور سے گھونسا مارا کہ میں کئی دور گز جا کے گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تحقمکانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے زور سے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کامتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، آپ آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے میری کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا، اس نے پھر وہی سوال کیا اور میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا اور اس نے جب جھلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا
تو مارے دہشت کے میری چیخ ہی نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اپنے گاؤں میں پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اس وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا، جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ پھر اس گھر میں جہاں زندگی کے کئی بہاریں دیکھی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسلی دے دی۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چھو کر ہدیہ و عقیدت و احترام کے ساتھ میں وہاں سے چلا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوا، بستہ اٹھایا، اپنے گھر والوں کو، والدہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پرنم آنکھوں سے میں ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی گھر کو اور گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ 4 مارچ 1938 جمعے کا دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ جب میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدھا مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوا اور غازی احمد نام میرا تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوحرام سمجھ گیا، سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزر نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤف اور ملک محمد طفیل یعنی ہیڈ ماسٹر جو میرے اسکول کے تھے ان پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و ترہیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے۔ عدالت میں میرے بیان ہوئے، میں نے کہا میں اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہوا ہوں، میرے قبول اسلام میں کسی فرد و بشر کا ہاتھ نہیں ہے، میں مسلمانوں کے پاس ہی رہوں گا، والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بلا کب نیچے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکایا مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا مگر میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے جو اکثر اوقات پیدل چل کر بھی میرے ساتھ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج جہلم کی طرف رجوع کیا اور میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے یہ کہہ دیا۔ جہلم کے سرکردہ ہندو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مل کر حج صاحب پر دباؤ ڈالا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخی پیشی کے تک والدین کے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا جہاں سارا دن میں رو رو کے گزارتا تھا۔ والدہ محترمہ کو جہلم بلایا گیا، انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ وہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہے۔ اسی اسنا میں والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر و رسوخ سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا، لیکن افسوس کہ میری بات کی کسی کو کوئی توجہ نہیں دی، کسی نے وقت نہیں دی اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر چلے گئے۔ 2-3 جمعوں میں ایک پنڈت صاحب کے ہاں فروکش ہوئے۔ پنڈت صاحب نے بھی مجھے رام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر ان کے غیر معقول دلائل نے مجھے ذرا بھی متاثر نہ کیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھنے کی کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ والد محترم نے وہ خط میری جیب سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن والد ایک علاقے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ علاقہ پیدل ہی تھا۔ دوسرے دن میرے والد مجھے ایک پنڈت کی میت میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، دیکھو میں اس مقدمے میں تم پر 10,000 روپے خرچ کر چکا ہوں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خاندان میں میری ذرا برابر عزت نہیں رہی، یہ کہا اور میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی والدین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ میرا دل پسیج گیا مگر مجھے رحمت یزدی نے سہارا دیا
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وہ تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی پریشانی اور تکالیف کا احساس ہے، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل ترک اسلام کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے غلامی اسلام پر قائم رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں تو تمام عمر میں آپ کی غلامی میں بسر کر دوں گا۔ والد نے یہ سنتے ہی چھڑی ہاتھ میں لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ بدن سے خون بہہ کر سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ اس پر بھی والد محترم کو رحم نہ آیا اور ان کے ہاتھ کی حرکت میں کمی نہ آئی۔ میں مرا ہوا بھی پڑا ہوا تھا۔ آخر کار جب دل کا غبار اچھی طرح وہ نکال چکے تو پنڈت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں نہ میں اسے دریا میں دھکیل دوں، شاید اسی طرح یہ کلنک کا یہ ٹیکا میرے ماتھے سے ہمیشہ کے لیے اتر جائے۔ پہاڑ کی دامن میں بپھرتا ہوا دریا میرے سامنے تھا۔ اپنی موت کے خوف سے میں لرز گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی، اور میرے دل میں یہ بار بار خیال ابھرنے لگا کہ اگر والد مکرم نے مجھے دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہو کر عرض کروں گا، میرے آقا، آپ نے مجھے اسلام کی جو دولت بخشی تھی میں اس کو صحیح سالم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ پنڈت صاحب جو ہمارے خوف کے کانپ رہے تھے، والد محترم سے کہا کہ بچہ بڑا ہے، بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی اور مجھے ساتھ لے کر چپ چاپ گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر والد نے خود میری مرہم پٹی کی، چھڑی کی مار اور بوٹوں کی ان گنت ٹھوکروں سے جسم کا رواں رواں زخمی ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ناک، منہ اور آنکھیں بھی بالکل زخمی ہو چکی تھی۔ تقریباً ہفتہ بھر بستر پر ہی رہا، پھر والد محترم نے مجھے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں روز اسکول آنے جانے لگا۔ مسلمان طلبہ کو میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہندو لڑکے ہی نہیں، ہندو اساتذہ بھی مجھ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ سکول میرے لیے جہنم کی اذیت سے کم ناک نہ تھا۔ آخرکار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام پر قائم ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہ کر سکی۔ مولانا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ایک شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب سکول کے اوقات میں ہی دروازہ پر پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی دی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا اور چھپاتا ہوا مدرسے میں چلا گیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان راہب کو ساتھ لیا اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان کے ساتھ میں ہو لی اور تقریباً ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے۔ تھکان سے بہت برا حال تھا، کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے، اور یہ سارا کرتے کرتے آخر کار میں اپنے گاؤں میں پہنچ گیا اور میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ پاکستان میں رہا اور یہیں میرا مکان بھی بن گیا اور یہیں میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والدین کی وفات ہوگی اور مکہ مکرمہ میں 3 بھائی جو ہے وہ امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں اور میں یہیں پہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اور 1948 میں نے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ یہ ساری کی ساری کامیابیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے تھی۔ 1954 میں BA کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد 57 میں B.Ed کیا، 58 میں MA عربی اور اس کے بعد 1959 میں MA علوم اسلامیہ کے امتحان دیا، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ساری منازل میں نے آسانی کے ساتھ طے کر لی۔ بے شک ایمان کی حلاوت کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور جب ایک مسلمان اس پر ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔